السلام علیکم ناظرین کرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ آج ہم بات کریں گے شہید ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اوپر، جس کے اندر انتہائی دردناک قسم کے انکشافات ہوئے ہیں کہ ارشد شریف کے اوپر جو تشدد کیا گیا، جو ان کی ڈیتھ سے قبل ان کو جو گولی مار کر شہید کیا گیا، اس سے پہلے کے جو ان کے معاملات ان کے ساتھ کیے گئے وہ کیا تھے، اور آج جو دنیا ٹی وی کے اوپر جو کامران شاہد کا جو پروگرام تھا وہ کیسے چلا، اور پھر اس کو بعد میں ڈیلیٹ بھی کروا دیا گیا۔ اور ناظرین کرام، انتہائی افسوسناک قسم کی اور انتہائی دردناک قسم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے۔ ہم آپ کے ساتھ وہ بھی باتیں کریں گے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیے گا، پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ سردار عامر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سردار صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو ارشد شریف کے ساتھ بڑے دردناک قسم کے مناظر ہمارے پاس میڈیا میں ابھی شیئر کیے جا رہے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ پہلے شیئر نہیں کی، اور ایک چینل کے ذریعے، ایک اینکر کے ذریعے اس کو شائع کروایا گیا، اس کو نشر کیا گیا، کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم، بہت شکریہ سر۔ سردار صاحب، سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹائمنگ دیکھنے والی بات ہے۔ خان صاحب نے ادھر اعلان کیا ہے اس کا لانگ مارچ کا سٹارٹ کا، اور ساتھ ہی یہ ایک دو چیزیں آئی ہیں۔ ایک تو ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں، بزرگ پارلیمنٹیرین، ان کی ماشاءاللہ خوبصورت ایک ویڈیو آئی ہے جو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے کردار کو دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ سیکنڈلی، یہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی والدہ کو نہیں دی جا رہی تھی پچھلے 10-12-15 دنوں سے، وہ مانگ کے تھک گئی تھی، جو پولیس کے پاس نہیں آئی، جو اور کسی اینکر کے پاس نہیں آئی، حالانکہ اس کے بہت سارے دوست جو ہیں وہ ساتھ تھے اس وقت جس پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا۔ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ان تک نہیں پہنچی اور کامران شاہد تک یہ پہنچ گئی، اور اس نے اس کو فوراً اناؤنس بھی کر دیا۔ ایسے ہی ہے جیسے جو وزیر اعظم اپنا عمران خان کے اوپر حملے کے بعد فوراً ہی ایک جو ہے بندہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے کیا اور میں نے مارنا تھا اور میں نے مار دیا۔ یہ اسی طرح کی بات ہے۔ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ اس کے پیچھے محرکات چیک کرنے والی بات ہے کہ یہ رپورٹ کامران شاہد صاحب کے پاس کس طرح پہنچی، باقی ٹی وی اسٹیشن کے پاس کیوں نہیں پہنچی، اور کمپلیٹ رپورٹ انہوں نے دی۔ اس میں انہوں نے جو ظاہر کیا کہ ان کی 3 انگلیوں کے ناخن۔ اچھا سر، اس پہ ہم بات کریں گے۔ جو کامران شاہد کی بات ہے اس پہ ذرا، جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، جو باخبر ذرائع ہیں، وہ میں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا چینل جو ہے وہ میاں عامر محمود ہیں ان کا ہے، اور میاں عامر محمود جو ہیں ان کے مسلم لیگ نون کے ساتھ، جو ہماری امپورٹڈ گورنمنٹ اس وقت ہے، ان کے ساتھ بہت قریبی مراسم ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میڈیا گروپ کو کامران شاہد کو دیا جانا یہ بھی ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نے ان کو دے کے اس کے بعد پھر ڈیلیٹ بھی کروا دی گئی ہے۔ یہ سر میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک پرو گورنمنٹ جو اینکر ہے اس کو دینا، اس نے یہ ساری چیز جو ہے والدین کے کو دینے سے پہلے اس کو ٹی وی پہ اناؤنس کرنا، لوگوں کو اور تکلیف میں مبتلا کرنا، یا آپ سمجھ لیں کہ صحافیوں کو ڈرانا کہ آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، یا وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ نکل رہے ہیں ان کو ڈرانا ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سچ بولنا جو ہے وہ ان چیزوں سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی اس میں بھی بات کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، کیوں کامران شاہد کو دی گئی۔ کامران شاہد پرو گورنمنٹ ہے اس وقت، کامران شاہد ہی نے یہ کیوں اناؤنس کیا، اور اتنی خطرناک اور اتنی آپ کہہ لیں ظلم کی داستان جو ہے وہ کامران شاہد نے بڑے اطمینان سے ٹی وی پہ دکھائی، حالانکہ بہت ساری قدغن لگتی ہیں ایسی پیمرا کی اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ تو چلیں بات ہے کہ پیمرا اس پہ ایکشن نہیں لے رہا ہے، جو بھی اور چیزوں پہ فل فور وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے، جو انکشافات ہوئے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ارشد شریف کو پہلے ان کے ناخن اتارے گئے، پھر اس کے بعد ان کے اوپر، ان کی کلائی کے اوپر پھر وہ نزدیک سے بلٹ ماری گئی، اور پھر کوئی 3-1 گھنٹے جو ہے وہ جو چشم کشا انکشافات ہیں اور بڑے دردناک قسم کے مناظر جو ابھی اسی ٹی وی پہ شیئر کیے گئے ہیں یا دیگر ذرائع سے جو چیزیں آ رہی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اس کے سر کو جھکایا گیا، گولی مار کے ناخون اتارے گئے، یہ بیسیکلی کاروائی کن لوگوں کی لگتی ہے، یا کیا اشارہ کس طرف کر رہا ہے؟ سر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کنفرم ہوگی کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ سیکنڈلی، جو اس سے لامعلوم سی بات ہے، یہ جو اس کے پاس جس پہ کام کر رہا تھا، شہید جس کے اوپر کام کر رہا تھا، جو چیزیں سامنے لانا چاہ رہا تھا دنیا میں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایسا انویسٹیگیٹر رپورٹر کوئی نہیں، پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں نہیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں۔ وہ جو چیزیں منظر عام پہ لا رہا تھا ان سے کن کن کو تکلیف تھی؟ ایک تو وہ لا رہا تھا بیہائنڈ دی کلوز ڈورز، جس میں وہ شرفا کے نام بتا رہا تھا، ان کی طریقہ کار بتا رہا تھا اور پروفس کے ساتھ لا رہا تھا۔ سیکنڈلی وہ جو اس نے جو بتایا کہ اس کو مطلب ان نمبر سے کالیں آ رہی ہیں، نو نمبر سے کالیں آ رہی ہیں، تھریڈز آ رہے ہیں، اس کے بارے میں اس نے پرائم منسٹر اپنا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی لکھا، سپریم کورٹ کو بھی لکھا۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے، یہ آخر تک جو اس کے ساتھ جو ناخن کھینچے گئے اور جو اس کے ساتھ تشدد کیا گیا 3 گھنٹے، وہ یہی پوچھنے کے لیے میرے خیال میں کیا گیا، کیونکہ یہ بڑے پیٹنٹ اور کنفرمڈ کہہ لیں آپ کہ یہ تشدد کرنے والے جو ہیں یہ بڑے پیٹنٹ ہیں اور بڑے کنفرمڈ لوگ ہیں جن کا کام ہی یہ ہے۔ یہ اس طریقے سے تشدد کیا گیا، یہ 3rd ڈگری تشدد ہے، یہ غداروں کے اوپر کیا جاتا ہے موسٹلی۔ تو یہ بتا دیں یہ جو تشدد کی آپ اقسام بتا رہے ہیں کہ یہ 3rd ڈگری پہ ہے، مجھے تو یعنی ہمیں یہ لگتا ہے بطور صافی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، بطور LLS یا ہم بطور ایک عام شہری ہونے کے ناطے، تو ہمارا ایک اپنا ایک جو بندہ آئیڈیا رپورٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس بیاف پہ اوپر لگتا یہ ہے کہ یار اس سے کوئی ایویڈنس نکلوانے کی یا جہاں کے اوپر انہوں نے کوئی ثبوت وغیرہ اکٹھے کیے ہوئے تھے ان سے وہ گلوانے کے لیے نکلوانے کے لیے ایسا تشدد کیا گیا۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو ہاتھ سے ناخن کھینچنے ہیں اور جو اس کے انگلیاں توڑنی ہیں، جو اس کے کلائی میں کیل مارا یا ٹوکا مارا واٹس ایور، یہ تو ہم نے اس کو ویژول دیکھے ہیں، اس کو پراپرلی نہیں دیکھا کہ ہم اس کے اوپر کوئی اپنی رائے دے سکیں۔ جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، وہ تشدد اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس سے یہی پوچھنے کے لیے میرے خیال میں تشدد کیا گیا کہ یہ جو کچھ کام کر رہے ہیں آپ، یہ جو کچھ ایویڈنس آپ کے پاس ہیں، یہ اور کس کے پاس ہے۔ اور میرا جہاں تک آئیڈیا ہے کہ وہ ناخن کھینچنے کے بعد اور جتنا وہ بہادر آدمی تھا، شہیدوں کا وہ خون تھا، جتنا وہ مرد کا بچہ تھا، اس نے اگر میرا سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے میں ہی وہ دے دیتا، ناخن کھینچنے میں ہی دے دیتا ثبوت، تو شاید اس کے ہاتھ کی انگلیاں نہ توڑی جاتی، اور اگر اس کو انگلیاں توڑنے کے بعد بھی ثبوت دے دیتا تو شاید اس کے ہاتھ میں کیل نہ ٹھوکا جاتا، اگر کیل بھی ٹھوکنے کے بعد نہیں دیا تو شاید اس کی کمر میں گولی نہ ماری جاتی، اس کے سر میں گولی نہ ماری جاتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ثبوت ہیں وہ رائٹ اور لیفٹ موجود ہیں، اور آنے والے وقت میں یعنی وہ دیے نہیں گئے، اتنا تشدد کرنے کا مقصد تھا اکلوانا، لیکن وہ نہیں دیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ خود وہ 1000 دفعہ کہہ چکا تھا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، موت کہیں پہ بھی آ سکتی ہے۔ میرے حساب سے شہید نے شہادت قبول کی ہے، اور وہ جو ثبوت ہیں جو پاکستان کے خلاف لوگ استعمال کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف جو لوگ کام کرتے رہے ہیں، جو غداری کرتے رہے ہیں، ان کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ اس نے رائٹ لیفٹ کہیں رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو آخر تک تشدد کیا گیا، اور تشدد کے بعد بھی جب وہ نہیں مانا تو اس کی حالت میرے خیال میں ایسی ہو چکی تھی کہ تشدد کرنے والوں کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے گولیاں ماری۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، وزیر اعظم نے ان کے صدر کو کال کی اور ان کو کہا یہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک ایسے مطلب ماحول کے اندر بات ہو رہی ہے کہ جب یہاں پہ ہماری انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہیں، یہاں پہ NGOs ہیں، وہ کوئی اس طرح کے اس تشدد کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہی ہیں، کوئی بات نہیں کر رہی ہیں، لوگوں کو جیسے سانپ سونگ گیا ہے، پورے میڈیا کو کوئی بندہ بات نہیں کر رہا۔ جو پہلے 4-3 دن جو ٹرینڈ چلا، ایک ہفتہ، اس کے بعد اب بالکل وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کی وہ جو غیرت ہے وہ نہیں جاگ رہی، اور وہ کہاں سو گئے ہیں لوگ یہ سارے۔ سر بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صحافتی تنظیموں کا سب سے بڑا رول ہونا چاہیے، صحافتی تنظیموں کو باہر نکلنا چاہیے۔ ایک صحافی بھائی کو یہاں پہ چھوٹے موٹے اٹھا کے لے جاتے تھے یا کچھ ہوتا تھا تو بہت سارے لوگ نکل آتے تھے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی یعنی عوامل کار فرما ہوتے تھے۔ یہ ایک واحد ایسا کیس ہے، میں سمجھتا ہوں جتنی ہماری جو سیاسی ہیں تنظیمیں، خاص طور پہ جو صحافت کی تنظیمیں، انہیں باہر آنا چاہیے، پارلیمنٹ کے سامنے آنا چاہیے، انہیں باقاعدہ اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ ایک شخص کو اس قدر ظلم کے ساتھ مارا گیا، اور کس چیز کی سزا دی گئی؟ سچائی کی سزا دی گئی۔ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ثبوت ابھی بھی جو تھریڈز ہیں باقی لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ثبوت جو ہیں وہ میرے حساب سے اس نے کہیں پہ دیے ہوئے ہیں، وہ بولا نہیں ہے۔ اب شکن آپ کہہ لیں شک کے طور پہ ہر ایک کو یہ تھریڈ دیا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی اٹھا لیں گے، تمہیں مروا دیں گے، اور تمہارے ساتھ بھی یہی کام کریں گے۔ یہ تو دکھانا یہی ہے نا جی، یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی سچ نہ بولے۔ موت برحق ہے، اور اس طرح کی موت جس طرح کی اس کو دی گئی ہے، وہ تو اللہ پاک پروردگار اس کو شہادت دی ہے، اس کو وہ تو اگلے جہان اس کا اچھا ہو گیا۔
سر بطور صافی یہ بتائیں کہ ہمارا کیا مطالبہ ہونا چاہیے ایسا کہ جس پہ ارشد شریف کے ساتھ یہ جو ظلم ہوا ہے، یہ مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ آئندہ کسی کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے اوپر آواز سے ہٹ کے تو اس قسم کی کوئی قرارداد اسمبلیوں میں لائی جائے، کوئی عالمی فورم کے اوپر بات کی جائے، یو این او ٹائپ کسی کے آگے کوئی اس طرح کی اپیل کی جائے، کیا کیا جائے؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انشورنس جو ہے وہ صحافی کی انشورنس جو ہے وہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ صحافی کی انشورنس کروائے. نمبر ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو باقی جتنے یہ این جی اوز وغیرہ جتنی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو بیچارہ شہید ہوا ہے یا جتنے صحافی شہید ہوئے ہیں ان کو کم از کم اتنی مالی امداد ضرور کی جائے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ سکون سے زندگی گزار سکیں. تھرڈلی یہ ہے کہ جو ابھی مطلب جو بل بنے ہیں سارے ان بلوں کو دوبارہ ریویو کیا جائے. سچ بولنے کی اس سے کڑی سزا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بری سزا میرے خیال میں دنیا میں نہیں ہے. جس طریقے سے اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جب دیکھا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے ایسے ہی کہ یار ایک ہم اگر خدا نہ خواستہ کسی جانور کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک نہیں کرتے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے ٹرینڈ بڑے ہی جو کہہ سکتے ہیں نا بڑے ہی سخت دل لوگ اور یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ ان کاموں کی ٹریننگ لیتے ہیں اور وہ ان کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اچھا ایک بات اور بتائیں سردار صاحب کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو تو مطلب وہ ابھی بے حس ہوئی ہوئی ہے، وہ اس طرح کا تو کوئی نہیں. انہوں نے پہلے جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے، اس کے علاوہ فل بینچ کی پہلے بات کی ہے، اس کے بعد پھر وہ جوڈیشل کمیشن پہ آ گئے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. لیکن اگر حکومتیں چاہیں تو حکومتیں نہیں کر سکتی ہیں. کینیا تو ایک عام سا ملک ہے، یہ کون سا امریکہ ہے کہ ان کے آگے ہم غلامی کریں گے، ڈر جائیں گے، کوئی بات نہیں کر سکیں گے. یہ تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کو تو یہ کہہ بھی سکتے ہیں. یہ کوئی امریکہ کی بات تو نہیں ہو رہی ہے کہ ہم غلام بن کے زندگی گزاریں گے. دو باتیں کروں گا. ایک تو ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں انہوں نے پہلے کہا کہ یہ انوالومنٹ ہے کوئی سونے کی، پھر اس کے بعد کوئی ڈرگز کی، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے پینترے بدلے انہوں نے، 1000 پینترے جس طرح کینین پولیس نے بدلے اسی طرح انہوں نے بدلے اور اس رپورٹ کو چھپایا گیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنے لوگوں نے اس میں انوالومنٹ نظر آ رہی ہے ان کے اوپر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہونی چاہیے. نمبر دو جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی، سب سے بہترین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ ہماری آئی ایس آئی ہے، کوئی شک نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے پاکستانی کے کیس میں جو پاکستانی دنیا کے لیے یعنی اس وقت پوری دنیا اس کے بارے میں بات کر رہی ہے، انٹرنیشنل فورم پہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو اس بندے کے لیے اگر ہماری آئی ایس آئی ایجنسی جو ہے یعنی یہ کیس جو ہے یہ جمال خشوگی سے بھی بڑا کیس ہے. بالکل ہے جی، بالکل ہے. پاکستان کی عزت کا سوال ہے، پاکستان کی میں سمجھتا ہوں صحافتی کمیونٹی کا سوال ہے. اور یہاں پہ ہماری ایجنسیز جو ہیں جنہیں پل پل کی خبر ہوتی ہے، جو اڑتے پرندے کے پر گن لیتے ہیں، دنیا میں نمبر 1 ہے، ان کے پاس اس کی مکمل رپورٹ ہونی چاہیے اور انہیں جو بھی اس میں انوالوڈ لوگ ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اس کو سیاسی طور پہ یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی کو پھنسانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ یہ پاکستان کی تذلیل کا باعث ہے، پاکستان کی ایجنسیز کی تذلیل کا باعث ہے، کیونکہ ایک آدمی کے اوپر 16 ایف آئی آرز کاٹی گئیں. اس کے مدعی کون ہیں میں نے اور یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کی نمبر 1 مطلب خفیہ ایجنسی ہے وہ آئی ایس آئی ہے، اور اگر وہ یہ کام نہیں کر پاتی تو ان کے اوپر بھی بہت سارے سوالیہ نشانات آ جاتے ہیں. بالکل سوالیہ نشان ہے جی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے ایک پاکستانی کا خون ہوا، اس پر تشدد ہوا، اسے گولی ماری گئی، اس کے بعد اس کی مختلف کہانیاں بتائی گئیں. ایون ہماری گورنمنٹ جو ہے امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس نے اس کی ہزاروں کہانیاں بتائیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر کبھی اس کو عمران خان کے اوپر ڈالا گیا اور یہ زیادہ اس کو اچھالا گیا کہ جی اس کو وہاں بھیجا کس نے. وہاں تو چلو عمران خان نے بھیجا، دبئی سے نکالا کس نے؟ دبئی سے جانے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دبئی کے اندر سے جب انہیں نکالا تو انہوں نے اپنا فون جو ہے وہ آن کیا اور اس فون کی جو ڈسکشن تھی ان کے جو لوگوں کے اور ان کے ارشد شریف کے درمیان وہ یہاں پہ پاکستان میں جو ان کے کوئی دوست تھے انہوں نے بھی سنی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یار پاکستان کی طرف سے ان لوگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ نکلیں یہاں سے. جی بالکل، یہ بھی ایویڈنس آ جائے گا. اس دور میں جو وہاں پہ موجود جو تھی ہماری گورنمنٹ کے لوگ موجود تھے، ہمارے وزیر خارجہ بھی موجود تھے، باقی لوگ بھی موجود تھے جس دور میں یہ انہوں نے دبئی سے کینیا کی طرف ٹریول کیا. اب کینیا کی طرف ٹریول کیوں کیا ہے، کس نے ان کو وہاں سے بھیجا، یہ بھی ایک بات ہے، لیکن دبئی سے نکلنے پر کس نے مجبور کیا یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ سارے ایویڈنسز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شہید کی
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر جس طرح ہمارے افواج کے لوگ شہید ہوتے ہیں اور ہمیں حقیقتاً رونے کو دل کرتا ہے، وہ اپنی پوری فیملیز چھوڑ کے جاتے ہیں اور ہم اس ملک کے لیے ہوتے ہیں، تو ارشد شریف بھی جو کام کر رہا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے کر رہا تھا، اس ملک کے آئین کے لیے کر رہا تھا، اس ملک کے قانون کے لیے کر رہا تھا، اس ملک کی پارلیمان کے لیے کر رہا تھا۔ اگر ہم آج بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ ارشد شریف کے خون کو اگر ہم ضائع کر دیں گے تو شاید پاکستان دوبارہ، ارشد شریف تو کبھی نہیں آئے گا دوبارہ، یہ پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جو کچھ اس نے آپ کو ایویڈنس کے ساتھ دیا ہے، ان لوگوں کے اوپر جب تک کارروائی نہیں ہوگی، جب تک اس ملک کے اشرفیہ جو ہیں ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، یہ ملک کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے سنا، کہتے ہیں کہ لوگوں میرے افکار پہ پہرے نہ بٹھاؤ، جذبہ کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔